شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد کچھ ایسی باتیں کرنا تھا جو کہ پچھلے 11 مہینے میں کوشش کی کہ اس شہر کے امن کے لیے، اس صوبے کی تعمیر اور ترقی کے لیے بحیثیت گورنر سندھ میں سبھی کو ساتھ لے کے چلوں، اور آپ سب نے دیکھا کہ ان سب چیزوں پر عملاً میں تمام ہی سیاسی جماعتوں کے پاس چل کر گیا۔ جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے، چاہے وہ ہمارے علماء کرام ہوں، بزنس کمیونٹی، تاجر برادری، سیاسی جماعتیں، ان سب کے پاس بھی چل کر گیا اور یہ ثابت کیا کہ میں اس پورے صوبے کا گورنر ہوں اور سبھی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں جماعت اسلامی کے دفتر پر بھی خاص طور پر، کیونکہ وہ کچھ ایسی باتیں بھی کر رہے تھے جو کہ مناسب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں ان کے پاس چل کر گیا اور کوشش کی کہ اس شہر اور اس صوبے کے امن اور ترقی کے لیے تمام ہی دوستوں کو ساتھ ملا کر چلا جائے۔ اور آپ سبھی نے دیکھا کہ اس گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس بنانے میں ان 10 مہینوں میں یا 11 مہینوں میں جو کردار ادا کیا وہ آپ سبھی کے سامنے ہے۔ آج میں نہیں بلکہ آپ میڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک عوامی گورنر ہاؤس ہے جہاں عوام کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور عوام کے مفاد اور عوام کی خوشحالی اور ان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے مختلف انیشیٹوز لیے، جس میں آئی ٹی کا جو انیشیٹو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور آج بھی صبح اسٹیٹ لائف کی جو پوری ٹیم ہے، جن میں ان کے سی او، ان کے ڈائریکٹر ہیلتھ، ان کے چیئرمین، جو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے فری انشورنس ہیلتھ کارڈ، اس کے اجرا کے لیے گورنر انیشیٹو صحت سلامت کارڈ کا جو پرپوزل ہے وہ تقریباً فائنلائز ہو گیا ہے۔ اگلے ایک ہفتے میں ہم اس کی بھی پریس کانفرنس کریں گے۔ تو ان تمام کاموں میں مصروف ہوں، اور ہر دوسرے اور 5ویں دن لوگوں کی بھلائی کے پرپوزلز، انیشیٹوز کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں مجھے ہماری ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے ممبر جو 2 بار صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، صوبائی وزیر داخلہ اور تجارت کامرس رؤوف صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ایک پارک ہے نارتھ ناظم آباد ایل بلاک میں، جیفکو پارک کے نام سے، اس کا آپ افتتاح کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ان 10 ماہ میں سینٹرل میں ہی تقریباً 65 پارکس کا میں نے افتتاح کیا، جو ڈی سی سینٹرل اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کے تعاون سے وہ افتتاح کرائے گئے۔ تو یہ عزم تھا پہلے دن ہی کہ اس شہر کراچی کے لوگوں کے لیے فیملی پارکس کا اجرا ہونا چاہیے، وہاں نشے کے عادی لوگ نہ بیٹھیں، خالی پلاٹس کے اوپر کوئی جرائم نہ ہو۔ تو یہ کام میں 10 مہینے سے کر رہا ہوں۔ میں نے ڈائریکٹر پارک سے، میرے آفس نے کوارڈینیشن کی، جو وہاں ڈائریکٹر پارک سے ندیم، انہوں نے کہا کہ یہ پارک ہم نے ڈاکٹر رؤوف صدیقی صاحب کو دیا ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ ابھی جو وہاں 4 دیواری اور سب چیزیں ہیں یہ انہوں نے کی ہیں، اور اگلے 4 مہینے میں یہ پارک بن جائے گا، آپ افتتاح کر سکتے ہیں آگے۔ جب میں افتتاح کے لیے جا رہا تھا اور مجھے وہاں پہنچنے میں صرف 10 منٹ تھے، تو مجھے وہاں سے لوگوں کا ٹیلی فون آیا، یہ میرے اے ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ لوگ جو 10 سے 15 کی تعداد ہے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اس پر رؤوف صدیقی صاحب کا نام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر گورنر صاحب افتتاح کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو۔ تو میں نے یہ بات ٹیلی فون کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، اور میں نے کہا کہ حافظ صاحب، ناموں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، میرا نام بھی ہٹا دیں۔ بات یہ ہے کہ ایک پارک ہے جس کا میں افتتاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 5 سے 10 منٹ دیں، میں آپ کو مزید تفصیل بتاتا ہوں۔ اسی اثنا میں ہم جب اس گلی میں پہنچ چکے تھے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ٹیلی فون آیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ افتتاح نہ کریں۔ اور جب ہمارا ٹاؤن ناظم
اس کے اوپر کام کر لے گا تو پھر ہم آپ کو بلا کے افتتاح کرا دیں گے۔ میں نے کہا حافظ نعیم الرحمان صاحب مجھے تختی لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں کیونکہ پہنچ چکا ہوں، آئیں ہم سب مل کے افتتاح کر لیتے ہیں، آپ اپنے لوگوں سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہم مل کر افتتاح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے دوسری بات یہ کی کہ یہ پارک رؤوف صدیقی صاحب کا نہیں ہے، یہ ٹاؤن کا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ ٹاؤن کا ہے اور رؤوف صدیقی صاحب کے پاس غلط ہے تو میں آپ کو یہ کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میں رؤوف صدیقی صاحب سے بھی اس پارک کو سلنڈر کرا کے آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی فنڈز کے ایشو ہوں تو اس پارک کے اندر جو بھی تنظیم و آرائش ہوگی اس کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا۔ آئیں ہم سب مل کے اپنے سیاسی ایشوز کو سائیڈ میں رکھ دیں، یہ چھوٹے ایشوز ہیں، ان سیاسی ناراضگیوں کی وجہ سے اس شہر کراچی کے امن اور اس کی ترقی کی راہ میں ہم رکاوٹ نہ بنیں۔ میرا اللہ جانتا ہے میں نے ان کو یہی الفاظ کہے، میں نے کہا آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں آپ کے لوگوں کو اور آپ کو مایوس نہیں کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ رؤوف صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارک ہے اور میں سلنڈر کر دوں گا، انہوں نے ضد کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں کیونکہ اس وقت تک وہاں پہنچ گیا تھا، میں گاڑی سے اترا، میں نے وہاں افتتاح کیا، تو وہاں پر موجود 10 سے 15 لوگوں نے جو کہ جماعت اسلامی کے کارکنان تھے، مجھے بہت افسوس ہے اور میں چاہتا تھا کہ میں ان کی اعلیٰ قیادت سے یہ بات ضرور کروں کہ جس نام کو منسلک کیا ہوا ہے اپنی سیاست کے ساتھ آپ نے، جماعت اسلامی، اس کے کارکنانوں نے نازیبا اور غیر اخلاقی نعرے وہاں لگائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک اسلامی جماعت کو جو ان کے کام ہیں، جو ان کا منشور ہے، یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ غیر اخلاقی اور غیر مہذب نعرے لگائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں ایم کیو ایم کے رؤوف صدیقی صاحب بھی موجود تھے، جو کہ بضد تھے کہ ہم اپنے ٹاؤن اور سیکٹر کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں ان نعروں کا جواب دینے کے لیے، جو کہ میں نے ان کو روکا۔ میں نے کہا رؤوف بھائی، ہمیں اور آپ کو تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے، کسی کے کہنے اور کسی کے الفاظوں سے مجھے کم از کم کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایک اچھا کام کرنے آئے ہیں، اس علاقے نارتھ ناظم آباد ایل بلاک کے مکینوں کے لیے ایک بہترین پارک بنانے کے لیے آئے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اتنے مشتعل ہو رہے تھے، اور مجھے افسوس ہے، مطلب میں تو اس حد تک آج آپ لوگوں کو یہ آپ کے چینل کے توسط سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ میرے نام کی تختی ہٹا دیں، آپ وہاں اپنی تختی لگا دیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی لگا دیں، میں چل کے لگوا دیتا ہوں، اور اگر زیادہ ہی ہے تو آپ میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تختی لگا دیں، اور وہ اس لیے لگا دیں کہ میں نادرہ کو خط لکھ دیتا ہوں کہ ان کے آئی ڈی کارڈ میں میئر حافظ نعیم الرحمان کر دیں، تاکہ جہاں تختی لگے میئر حافظ نعیم الرحمان کی لگا دیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے اور آپ کے حواس پہ یہ چیز قابض ہو گئی ہے، ابھی مجھے سلیم صاحب نے ایک پیپر دیا آپ کے سامنے، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایم کیو ایم جو چائنا کٹنگ کر رہی ہے اس پر گورنر صاحب نے رؤوف صدیقی کا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں چائنا کٹنگ کے ذریعے تو آپ میئر بننا چاہ رہے تھے، جو کہ نہیں ہو سکا، اور اس کی مثال نہیں، میں اس کی ایگزامپلز، اس کے شواہد دے سکتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان اس بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی تو آپ کیسے سینٹرل میں یہ سیٹیں لے لیتے؟ آپ تو پوری کراچی کے میئر کی بات کرتے ہیں، آپ کو 80% سیٹیں تو صرف سینٹرل سے ملی ہیں جہاں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب ایم کیو ایم کا بائیکاٹ ہوا ہے آپ وہاں سیٹیں لے کر آ گئے۔ لیکن میں ان باتوں کا جواب آپ کو نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں تو وہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا ظرف ہے کہ جب آپ میئر نہیں بنے تو رات کے آخری پہروں میں کئی دنوں تک آپ میرے پاس آتے رہے، لیکن یہ میرا ظرف ہے کہ میں وہ باتیں میڈیا کے سامنے نہیں کر رہا۔ لیکن کبھی آپ کی اعلیٰ قیادت نے مجھ سے پوچھا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ آپ مجھ سے کیا کیا باتیں آ کے دل کی کرتے رہے ہیں،
میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی کہا ہے اور میں ہمیشہ آپ کو بھائی سمجھوں گا بھی. آج آپ نے یہ بھی کہا کہ گورنر ہمارے وہاں تشریف لائیں جو ان کا مرکز ہے، تو مجھے آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ جب مجھے بلائیں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب، میں آپ کے اور آپ کی قیادت کے پاس آؤں گا، کیونکہ مجھے کراچی کا امن اور اس کی ترقی چاہیے، ہمیں سندھ کی ترقی چاہیے. ہم سیاسی ایک دوسرے سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے اس شہر اور اس صوبے کے امن کو خراب نہیں کر سکتے. آپ نے بارہا ہمارے انیشیٹوز پہ بات کی جس کا میڈیا گواہ ہے. سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک میں افطار ڈنر کے اوپر اعتراض تھا، اس کے بعد آپ کو ماؤں بہنوں کو چوڑیاں پہنانے اور مہندی لگوانے پہ اعتراض تھا، اس کے بعد آپ نے ہمارے آئی ٹی انیشیٹو پہ بھی اعتراض اٹھائے. لیکن میں نے آپ کے کسی اعتراض اور اختلاف کا جواب اس انداز میں نہیں دیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیاسی مجبوریاں ہیں. مجھے اس دن میری پارٹی کے رؤوف صدیقی صاحب یہ بتا رہے تھے، جو کہ میں نے ان کو یہ کہہ کے چپ کرایا کہ رؤوف بھائی چھوڑ دیں، ان باتوں سے بھی کوئی حل نہیں ہے. ورنہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ جو عوام سے فطرہ، زکوٰۃ اور باقی چیزوں کے نام پر پیسے لیتے ہیں، کیا وہ آپ اپنی سیاسی تشہیر اور ذاتی تشہیر کے اوپر خرچ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ان کے لوگ انہی سے سوال کریں گے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ سوال، نہ آپ کریں نہ ہم کریں گے، کیونکہ یہ ان کا معاملہ ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اربوں روپے جو کراچی کے نیون سائنس پر ہوڈنگز پر لگے ہوئے ہیں، اس تشریح کے پیسے کہاں سے آئے. لیکن آپ یقین جانیں میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ وہ جانے، ان کی جماعت جانے، ان کے ڈونرز جانے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان سب باتوں کو بھلاتے ہیں. نعیم الرحمان صاحب، آج آپ کے دل میں اگر کوئی بات ہے بھی تو اس کو زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ میرے نام کی تختی ہٹا دیں، لیکن اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ مہینے 2 مہینے میں ایک اچھا فیملی پارک آپ بنائیں گے. اور اگر آپ کو کوئی فنڈز کے ایشوز ہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے ذاتی پیسوں سے آپ کو اس پارک کو بنا کے دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن خدا را امن کو خراب نہ کرے. غیر مہذب، غیر اخلاقی نعرے بازی تو ہم بھی کروا سکتے ہیں، لیکن آپ سب کے سامنے ہے کہ میں نے ان نعروں کا جواب ان نعروں کے ساتھ نہیں دیا، خاموشی سے دیا، اخلاق سے دیا. میں وہاں سے جب نکل رہا تھا تو میں ان سب کو سلام کر کے آیا. میں نے وہ تصویریں شیئر کی ہیں جس میں میں اقتدا کر رہا ہوں، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم نے وہاں تلاوت کی. لیکن آپ نے غیر مہذب اور غیر اخلاقی نعرے لگوائے اور پھر سوشل میڈیا پر پیڈ کانٹینٹ کے ساتھ اس کی تشریح کروائی. جتنے پیسے آپ نے اس میری ویڈیو پر خرچ کیے، ان پیسوں سے کسی غریب کا جوڑا خرید کے دے دیتے، کسی کو کھانا کھلا دیتے. مجھے آپ نے جتنی گالیاں دینی ہیں آپ ویسے ہی دے دیں، لیکن یہ پیسے خرچ کرنا، پیڈ کانٹینٹ، یہ ہمیں پتہ ہے سارا. آج کے اس دور میں سب کو سب کا پتہ ہے کہ کون کس طرح ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے، کون کس طرح انویسٹمنٹ کر رہا ہے. آپ کریں، سیاسی طور پہ آپ شاید سمجھتے ہیں کہ ہوڈنگز لگانے سے آپ شہر جیت لیں گے، تو ایسا ہے نہیں. کام کرنے سے ہوگا. آپ اچھے انیشیٹوز لیں. آپ اگر آئی ٹی پہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں آپ کی تعریف کروں گا. آپ نے اچھا کام کیا ہے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے. لیکن خدا را اس شہر کو کئی برسوں سے سیاست کی نظر کیا گیا ہے، اختلافات کی نظر کیا گیا ہے. اب چھوڑ دیں اس چیز کا پیچھا. آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھ سے کر لیں، اس شہر سے اختلاف نہ رکھیں. آپ میئر نہیں بنے، اس چیز کا بدلہ اس شہر سے نہ لیں، اس شہر کی ترقی کی رکاوٹ سے نہ لیں. آپ شہر میں کام کریں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میری ٹیم آپ کا ساتھ دے گی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اس گورنر ہاؤس میں، ہمارے جو انیشیٹوز ہیں اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو آپ کے انیشیٹوز ہیں اس میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں.
اور دل سے کھڑا ہوں گا، کیونکہ میں اور میری ٹیم ہم سب یہ چاہتے ہیں، میرے یہ صحافی بھائی بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ اس شہر اور اس صوبے کی اب ترقی ہونی چاہیے۔ یہ کون سی بات ہے کہ آج آپ نے ایک سیٹ جیت لی، آپ سینٹرل میں اپنی ایک ناظم بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو اس کا مطلب آپ پورے شہر کو یرغمال بنا لیں گے، آپ کے لوگ نعرے بازی کر کے روک لیں گے۔ یہ اے ڈی سی صاحب کھڑے ہیں، پوچھ لیں آپ ان سے، حلفاً پوچھ لیں۔ باقی سب نے مجھے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، یہ جماعتی لوگ ہیں، یہ وہاں کھڑے ہو کے نعرے بازی کریں گے، آپ پر بد اخلاقی باتیں کریں گے۔ بخدا میں نے کہا نہیں، میں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دل صاف ہے، میری نیت صاف ہے۔ میں اس شہر کے مکینوں کے لیے جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ وہاں بہترین قسم کا پارک بنے، اس میں سوئمنگ پول ہو، اس میں بچوں کے جدید جو ہے وہ مسائل جو وہاں کر سکتے ہیں، ایکسرسائز مشینیں ہوں، وہاں ان کے لیے بہترین ایسا ایک پارک ہو جسے دیکھ کر وہ خوش ہو سکیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ وہاں پر ایک اپنی جماعت کا آفس بنا دیں، وہاں پر ایک بندہ بٹھا دیں، تو جب آپ چاہیں گے تو آپ اندر جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرف چل رہے ہیں، یہ سارے ہی لوگ گواہ ہیں پورے پاکستان کے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں لاہور جاتا ہوں، اسلام آباد جاتا ہوں یا ملک سے باہر ہوتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں لندن میں تھا، وہاں لوگ مجھے کہہ رہے تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا کہ گورنر صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے آپ نے دروازے کھولے۔ اور دوسری بات، یہ جو بعض لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنر کا یہ کام نہیں ہے، گورنر یہ کام بھائی آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے پاس نہ یونیورسٹیز ہیں، نہ سی پی ایل سی ہے، اور نہ ہی کوئی ایگزیکٹو اختیار ہے۔ یہ تو سارا اخلاقی اختیار ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سارے انیشیٹوز لے رہے ہیں۔ لیکن آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ کسی کے نعروں سے اور کسی کی تنقید سے میں یہ کام بند نہیں کروں گا۔ میں شعیب جیسے لوگوں کو بھی پروموٹ کرتا رہوں گا جو اسمال بزنسز، چھوٹے بزنسز کرتے ہیں جن کی کہیں پہنچ نہیں ہے۔ بڑے بزنس مینوں کو، چاہے وہ چائے والا ہو یا چینی والا ہو، ہمارے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ایوارڈ دیتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں آئندہ بھی کھڑا ہوں گا، آئندہ بھی ایسے پارکس کا افتتاح کروں گا، نہ میں کسی کے نعروں سے رکوں گا اور نہ کسی کی تنقید سے۔ بہت شکریہ آپ سب۔ میں ایسے حالات چل رہے ہیں، ایک بات کی بات ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے۔ میں ہٹ گیا ہوں، جماعت اسلامی ہٹ جائے گی، تو جماعت اسلامی بھی آگے آ رہی ہے اور انہیں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے دینے کی بات کر رہی ہے۔ تو اس طرح کا ایسا کیا اس بات میں ہے کہ آپ اپنے مقابلے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے بھائی نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تو اتنے بڑے قد کے آدمی نہیں ہیں، سیاسی قد اتنا نہیں ہے جس پہ میں نے بات کی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کا اپنا ایک قد ہے، سبھی کا ایک مقام ہے، سبھی کو ہم نے عزت دینی ہے۔ میرے لیے وہ قابل محترم ہے۔ آپ نے سنا، میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ بھائی میری تختی ہٹا دیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب لگا دیں، لیکن اس پارک کو بنا دیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میرے لیے وہ پارک صرف اس لیے اہم ہے کہ وہاں عوام کے لیے بننا چاہیے، اور سیاسی اختلاف کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے ایم کیو ایم میں سے کوئی ہوگا، میں اس کے بھی خلاف جاؤں گا۔ اگر رؤوف صدیقی صاحب غلط ہیں تو رؤوف صدیقی صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیکن عوام کے لیے اس پارک کو بننا ہے۔ اور میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ آفر کی تھی کہ حافظ صاحب میں بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، اگر کوئی سیاسی اختلاف ہوا بھی تو ہم اسے ختم کرا دیں گے، لیکن پارک بنائیں۔ لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ میں دھرنا دوں گا، اور جو غیر اخلاقی نعرے لگائے، اور پھر جو ضرورت پڑی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 4 دنوں میں 15 سے 20 لاکھ روپے سوشل میڈیا پہ خرچ کیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے۔ جو پیجز پہ انہوں نے لگایا ہے سارے وہ پیڈ پیجز ہیں جن پہ انہوں نے پیمنٹ کر کے لگوایا۔ تو میں نے اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ کہوں کہ پیسے عوام پہ خرچ کریں، اس پارک پہ کر دیں، مجھ پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو ویسے ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا نام ہٹا دیں، آپ عوام کے نام پہ کر دیں۔ اس شہر کے کسی معزز شخص کی، کسی اساتذہ کو، وہاں کا پرنسپل ہو، کوئی ایک ایسا آدمی جس کی اچھی ریپوٹیشن ہو، اس کے نام پہ پارک رکھ دیں۔
میں تیار ہوں ہر قسم کی مدد کے لیے. گورنر صاحب کچھ روز پہلے آپ کے علاوہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا. اسسٹنٹ کمشنر تھے حاضر منگوا ٹرانسفر ہو گیا، لیکن اس کے خلاف پہلے رکاوٹیں ڈالی، اس کو کام کرنے نہیں دیا. اب اس کے خلاف پورے شہر میں بینر لگے ہوئے ہیں کہ حاضر منگوا جو ہے مذہب کے خلاف کام کر رہا ہے، اسلامی شعائر کے خلاف کام کر رہا ہے. تو ایسے نہ ہو تو یہ پھر مذہبی فتوے آپ کے اوپر بھی شروع ہو جائیں کراچی میں. یہ مذہبی عجیب کہ آپ اگر سیاسی مخالف ہیں، سیاسی مخالف کو اس طرح بنائیں کہ مذہب کو آڑ لے کر اس کو ٹارگیٹ بنائیں. حاضر بھگوان کے ساتھ تو یہ کیا گیا. مجھے تو خدشہ ہے کہ مجھے آپ کی بات کو میں بڑا کرتا ہوں. مجھے آج ایک صبح ٹیلی فون آیا، وہ بھی جماعت اسلامی کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں. رشید صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں اسسٹنٹ کمشنر پنگوار کے ساتھ جماعت اسلامی نے کیا کیا ہے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو سبوداز کرنے کے لیے کہیں پورے کراچی میں آپ کے خلاف بینر نہ لگ جائے اور جماعت اسلامی سے آپ نے پنگا نہیں لینا. تو میں نے اس پر یہ کہا کہ ان کا جو سیاسی تاثر ہے، یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو ذرا پتہ ہونا چاہیے کہ پریس کانفرنس چل رہی ہے، کون بیٹھے ہیں پیچھے؟ عمران، یہ ذرا ان کو بتائیے کہ یہاں میڈیا ٹاک ہو رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے یہاں سے ہیں تو پلیز ذرا ان سے کہیں باہر چلے جائیں. اگر میڈیا کے ساتھی ہیں تو کہہ دیں پلیز چپ ہو جائیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کی عزت رکھنے والا ہے. میرا ایمان ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. آج حافظ نعیم الرحمان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا نام یوز کر کے اور ایک لبادہ اوڑھ کے وہ اسسٹنٹ کمشنر کی عزت اچھال سکتے ہیں تو ڈریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بے عزت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس کے ہاں انصاف ہے. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ جماعت اسلامی کا ہے یا وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے اور یا میں گورنر ہوں. ہمیں اپنی ذات سے اچھائی کی طرف جانا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ مالک. آپ سسٹم کے خلاف کام کرتے ہیں اور سسٹم کی وجہ سے آپ پر بہت تنقید ہوئی. ایک اور بندہ کابینہ میں سسٹم پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اسے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں کہ جس نے آپ سے بلا جی کل آئے تھے میرے پاس. کیا اسی بات کی سزا ملی ہے کہ اس نے سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش کی یا اس کو تھوڑا ہلایا ڈلایا تو اسے وہاں سے ہٹا دیا؟ 15 دن کیوں نہیں ہوئے اس کو کابینہ؟ جی مجھے کل ڈاگا صاحب نے بتایا کہ میں بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہا تھا اور بہت سارے ٹرانسفر پوسٹنگز کر رہا تھا جو کہ لوگ سسٹم کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب میری چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی، جب میں جہاز میں سے کراچی آ رہا تھا، تو چیف منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو میں بالکل آنیسٹلی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا کہ وہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ایشو ہے. تو اب ظاہر ہے چیف منسٹر کی صوبیداری اختیارات ہیں کہ وہ کسی کا بھی پورٹ فولیو چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو فائنینس منسٹر صاحب تھے وہ ایک اچھی ریپوٹیشن کے حامل شخص ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے اسکینڈلز اور کرپشن میں انوالو نہیں ہے. اب یہ چیف منسٹر صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ انہوں نے کیوں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ ایک اچھی شہرت کے حامل شخص کو انہوں نے 15 دن میں کیوں چینج کیا اور اس کی وجہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ نے جو پارک والی بات کی ہے تو ماضی میں یہ سارے کام MDM کرتی تھی. مطلب بہت بڑے پارک جیسے 90 کے ساتھ پارک تھا، وہاں عام آدمی نہیں جا سکتا تھا. ابھی بادر آباد کے ساتھ ہی جو پارک ہے وہ ہے تو DMC کا، لیکن وہاں عام آدمی نہیں جا سکتا، صرف وہاں پہ MD کے پروگرام ہوتے ہیں. نمبر ایک بات یہ. نمبر دو جو ہے سیاسی معاملہ تو خیر ہونا ہی نہیں چاہتا. انتظامی جو اس میں انتظامی دیکھنے میں آئیں گے آپ پارک جو چیف پروگرام جو بھی ہے ان سے پوچھیں کہ یہ پارک آیا روڈ صاحب کے پاس گیا کیسے؟ MP بھی نہیں تھے، MLA بھی نہیں تھے، ان کے پاس گیا کیسے ٹاؤن چیئرمین کے ہوتے ہوئے اور کیسے ان کی تختی لگ رہی تھی؟ یہ انتظامی معاملہ نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ انتظامی بد انتظامی کا معاملہ سیاست سے زیادہ؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی اسٹارٹ میں یہ بتایا کہ میں نے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ کہا کہ اگر رؤوف صدیقی صاحب کو بھی غلط ملا ہے تو میں ان سے اس کو واپس کروا دوں گا. لیکن وہ یہ موقع تو دیں، بیٹھیں تو صحیح. دیکھیں ہمیں کراچی اور سندھ کی ترقی کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. ہمیں سیاسی اختلافات سے باہر نکل کے ذاتی
انا اور انوس سے باہر نکل کے اب اس ترقی کے سفر میں ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے بڑھنا ہے. یہ اختلاف نہیں ہے کہ ان کو غلط ملا اور مجھے صحیح ملا. بھائی اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ اور آپ نے کہا ایم کیو ایم نے اگر پہلے یہ کام کیے ہیں تو غلط کیے ہیں، اگر کیے ہیں تو میں کب اس کو ڈیفینڈ کروں؟ آگے نہیں ہونے چاہیے، اور اگر آگے ہوں گے اور میری نالج میں آیا تو میں اس پہ ضرور اختلاف کروں گا. ٹھیک ہے، شکریہ. جماعت اسلامی جب بھی دھرنا دینے آتی ہے میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں ان کے کھانے پینے کا انتظام میرے ذمے ہے. بہترین حلوے بھی بنوا دوں گا اگر کہیں گے، ورنہ بریانی تو کنفرم بھیج دوں گا. اس پارٹی پر تمام جماعتیں چائنا کا الزام لگاتی ہیں، لیکن کراچی میں کے ایم سی کی اپنی رپورٹ ہے، ڈاکومنٹیشن رپورٹ ہے. بھرت کالونی، نیلم کالونی، یہ کے ایم سی کے باقاعدہ پارکس ہیں. ان پارکوں میں کب قبضہ ہوا، ان کی نظامت تھی، یہ بھی ایک روشنی ڈالے کہ ان کو کے ایم سی کب خالی کروائی گئی. آج کی نوٹیفکیشن کے ایم سی کا موجود ہے، آپ آپ کو بھی بھیج دوں گا. یہ بہت بڑی آبادی ہے وہاں پر، اس کا سیاسی ہولڈ ہے. ان لوگوں نے وہاں قبضے کرایا تو یقیناً وہ اشارے تمام تر جماعت اسلامی کی ضرورت ہی جاتے ہیں. تو آپ اس میں کچھ آواز اٹھائیں گے کہ ان کو بھی خالی کروائیں گے چاہنا، لیکن آپ کو بھی یہاں دیکھیں جہاں غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، چاہے جماعت اسلامی کر رہی ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت کر رہی ہو. یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی چائنا کٹنگ کی ہے، لیکن اس کو تحقیق کریں گے. لیکن ابھی فی الحال جو وہ چائنا کٹنگ کے ذریعے میئر بننا چاہتے ہیں یا بننا چاہتے تھے، ان کے ذہن پہ یہ چائنا کٹنگ سوار ہے. میں حافظ نعیم صاحب کو ریکویسٹ کروں گا یا تو اپنے آئی ڈی کارڈ میں میئر حافظ نعیم الرحمان کروا لیں تاکہ ہم سب کی جان چھوٹے. شکریہ.